لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام مدرسہ اسلامیہ النور کے پلیٹ فارم سے ہے. لائق 27 ہیں. اس پروگرام کے اور اس اسٹیج و جلسے کے سجانے والے اور مدرسہ النور کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا محمد مہتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے اس چھوٹے سے مکتب اور ادارے کو عروج اور ترقی کی طرف گامزن کرنے میں اپنی مکمل جد و جہد کرنے والے کارکنان، معاونین،
اسٹیج پر اسٹیج کی زینت بنے بیٹھے علماء اعظام، حفاظ کرام، آج کا یہ پروگرام اس کی پہلی نشست ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے وہ حکمت بھرا ایک دانا بینا شخص کا وہ قول آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اگر عورت سنورتی ہے تو معاشرہ، خاندان، کنبہ اور بستی سنورتی ہے، اور کوئی مرد سنورتا ہے تو فرد سنورتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے مدرسہ نور کے محتمین اور ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا محمد مہتاب صاحب کہ انہوں نے اپنی فکر میں خواتین کو بھی شامل کیا ہے، اور آج کے اس پروگرام کی پہلی کڑی اور پہلی نشست اپنی ماں اور بہنوں کے لیے رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کہ اس وقت ہر زمانے اور ہر وقت کی طرح آج ہماری ماں بہنوں کو دنیا کے اندر اور خصوصاً اس پیارے وطن بھارت کے اندر ایک انقلابی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایک خاتون کی نیت درست ہوئی ہے اور سنوری ہے تو دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ جب ایک ماں نے اپنی فکر کو صحیح راستہ دیا ہے تو اس دنیا نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اور جب اس ماں نے اپنی نیت کی درستگی میں غفلت سے کام لیا ہے تو یہ دنیا اندھیروں میں دھکتی چلی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ پروگرام ہماری ماں بہنوں کے دل کے اندر ایک شعور پیدا کرنے والا پروگرام بنے۔ شاید ہماری ماں بہنیں اپنی تاریخ ہی بھول بیٹھی ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر دنیا کا نقشہ بدلا ہے تو ان کے کردار کے بغیر نقشہ نہیں بدلا۔ جب بھی اس دنیا نے عدل و انصاف کو دیکھا ہے اس میں نصف سے زائد حصے داری خواتین اسلام کی رہی ہے۔ کیا ہماری ماں بہنیں اس بات کو بھول گئی کہ دنیا نے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کی چادریں ڈال رکھی تھی، اور پھر مذہب اسلام آیا جس نے انہیں کی تھی، کیا وہ ان سے دور ہو گئی کہ چین کی دنیا میں ایک عورت کو ذلت و رسوائی کی
اور ترقی کے آگے رکاوٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا کے اندر عورت کو ایک ذلت کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو راہبانہ زندگی گزارنے میں اپنی عافیت اور سعادت سمجھتے تھے۔ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر بھی ایک قوم ایسی تھی کہ جب اس کے خالق کا انتقال ہو جاتا تو اس خاتون کو زندہ ہی مرنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا، اور اگر کسی طرح وہ بچ جاتی تھی تو اس کو بہت بڑی ذلت اور عار کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ مکہ کا وہ زمانہ ہم کیسے بھلا سکتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، جب تک وہ پاکی کی زندگی گزارتی تھی وہ گھروں کے لیے لطف اندوزی کا سامان ہوا کرتی تھی، اور جب قانون الہی اس پر نافذ ہوتا تو اس کو جنگلوں کو تنے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ اس کی بھوک کی فکر تھی، نہ اس کی پیاس کی فکر تھی، اس کو اس وقت جو ہے ایک بیکار چیز سمجھا جاتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس دنیا نے ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت دیکھا ہے کہ عورت کو ایک کھلونے کے سوا کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ملک عرب جو اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ تصور کرتا تھا، اسی ملک کے اندر اس عورت کو کوئی مقام اور حیثیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان کے یہاں بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس اور غم کا ماحول بنا دیا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر عورت نے جنم لیا، اس گھر کا مرد راستے پر نکلنے میں اپنے آپ کو مغموم پاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کو تو اپنا چہرہ کیسے دکھائے گا، اور جب بیٹے کی پیدائش اس کے یہاں ہوتی تھی تو وہ باپ کوچوں اور گلیوں میں نکل کر ڈھول اور تماشے کیا کرتا تھا۔ اس دنیا نے ایسا زمانہ دیکھا ہے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ لوگ خواتین کو عزت دینے لگے، ان کے حقوق ان کو دینے لگے، ان کو حصے داری ملنے لگی۔ اچانک یہ دنیا کی کایا پلٹی کیسے؟ عیسائی دنیا ان کو معیوب سمجھتی تھی، جاپان ان کو آدھا انسان تصور کرتا تھا، اور چین ان کو ایک ذلیل اور رسوائی کی چیز تصور کرتا تھا، کہ آخر اس دنیا میں پھر اچانک یہ انقلاب کیسے آیا کہ لوگ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ان کو ان کے حقوق ملنے لگے۔ اے میری بیٹیوں، بچیوں، ماں اور بہنوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ انقلاب آیا کیسے۔ یہ انقلاب آیا رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ آپ نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، شعور کی آنکھیں آپ نے اس دنیا میں کھولی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پیارے پیغمبر کے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے تھے
کہ آپ کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ عربی لوگ بیٹی کی پیدائش پر مغموم ہو رہے تھے، بیٹی کی پیدائش کو عار اور ذلت کی چیز سمجھ رہے تھے، اور پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، اور آپ اس پر غم سے نڈھال ہو جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا کے اس نقشے کو اور اس نیت کو دیکھا اور پڑھا تو اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے فرمایا من عال طلاق بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن، کہ لوگوں یاد رکھو جس کے یہاں 3 بچیوں کی پیدائش ہوئی اور اس صاحب اولاد نے اور ان کے باپ نے ان کی اچھی پرورش کی، تربیت کا اچھا انتظام کیا، اور پھر ان کا بہترین اور نیک نگاہ بھی کر دیا، اور پھر ان کے حقوق ان کو ادا کیے، تو پھر یاد رکھیں فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے معلوم کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی ہے، میں عورتوں کے مقام سے واقف ہو گیا ہوں، اور آج جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنی ہے، اور وہ خوشخبری اس شخص کے لیے سنی ہے جس کے یہاں 3 بچیاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، میرا کیا بنے گا؟ میرے یہاں 3 نہیں، میرے یہاں تو 2 بچیاں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور آپ قربان جائیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، اگر اللہ نے تجھ کو 2 بچیاں دی ہیں تو ان کی صحیح سے تربیت کر، ان کے لیے انتظام تعلیم کر، ان کا نکاح کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، تو اللہ رب ذوالجلال ایسے باپ کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، معزز خواتین اسلام، یہ وہ انقلاب ہے کہ جو دنیا میں آ رہا تھا۔ انقلاب آیا کیسے؟ انقلاب آیا ایسے قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے لوگوں، یاد رکھو کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں اور نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد یاد رکھے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کو نیکی کا بدلہ عطا فرمائے۔ ایک مقام پر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا۔ میرے بھائی، معزز خواتین اسلام، جو آج دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ اسی رحمت للعالمین کی برکت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو، بلکہ ایک قوم کا ایک فرد اور ایک قوم کا ایک رہبر کھڑا ہوا اور اس نے دنیا کو بتایا
کہ جس طرح ایک مرد کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح ایک خاتون کو بھی اس دنیا میں عزت اور پاکدامنی کے ساتھ اپنے بلند رتبے اور مقام کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں، آج دنیا جو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے وہ اس احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے اس میسنجر اور اس پیغمبر کے نتیجے میں ہے کہ جس پیغمبر نے ایک چرواہے کی طرح اپنے قوم سے خطاب کیا تھا، لوگوں تم عورتوں کو عزت دو، اے لوگوں تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اے لوگوں تم جس طرح ایک بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، اسی طرح ایک عورت کی پیدائش پر بھی خوشی کے نغمے گاؤ۔ کیا اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث اور یہ سنت پوری امت تک نہیں پہنچی کہ اللہ کے پیغمبر نے جو پیدائش اولاد کے بعد کی سنت آپ نے امت کو سکھلائی اور بتلائی کہ جب بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو، اور بچہ یہ نہیں کہ وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو کہ بچی ہو، جب اس کی پیدائش آپ کے گھر میں ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سنت ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ تخصیص کی ہے کہ عقیقہ کیا جائے تو صرف ایک بچے کی پیدائش پر اس کا عقیقہ کیا جائے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ جس طرح ایک بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے، اسی طرح ایک بچی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ عقیقہ جس طرح ایک بچے کی پیدائش پر سنت ہے، اسی طرح ایک بچی کی پیدائش پر بھی سنت ہے۔ یہ انقلاب جو اس دنیا نے دیکھا وہ ہمارے پیغمبر کی برکت اور اس کے نتیجے میں، ورنہ یہ دنیا اس عورت کو ایک کھیل اور تماشے کی چیز تصور کرتی تھی، مگر پیغمبر نے بتایا کہ اس دنیا میں عورت کا مقام کیا ہے۔ پھر اس مقام کے میسج کو جب اس زمانے کی خواتین نے قبول کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو تمہارا شفیق پروردگار ہے اور معبود حقیقی ہے، جس طرح ایک مرد کے حقوق رکھے ہیں اسی طرح خواتین کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ جس طرح جو عزت ایک مرد کو حاصل اس دنیا کے اندر ہے، اسی طرح ایک خاتون کو بھی حاصل ہے۔ تو پھر انہی خواتین نے اور انہی عورتوں نے اللہ کے پیغمبر کی ستائش کی اور دنیا میں اپنے مقام کو پہچانا اور پھر اپنے کردار کو ادا کیا، اور پھر اس دنیا نے عدل و انصاف کے نظام کو دیکھا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقام کو پا لینے کے بعد عورتیں کبھی بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ جس طرح ایک مرد کے دل میں نیک بننے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح خواتین نے بھی ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نیک بنایا۔ جس طرح اس دنیا میں عدل و انصاف کو لانے کے لیے، ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جس طرح مردوں نے قربانیاں دی، خواتین نے بھی قربانیاں دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب دنیا نے اسی خاتون کو
کسی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، اسی وقت سے اس نے انقلابی زندگی گزارنا شروع کر دیا، اور پھر کبھی بھی آج تک یہ عورت پیچھے نہیں ہٹی۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو معاشرہ اور جو دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی ولادت اور بعثت کے نتیجے میں دیکھ رہی ہے۔ ورنہ یہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ عورت کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوا تو وہ قرآن نے بتایا، وہ حدیث نے بتایا، وہ اکابرین و اسلاف نے بتایا کہ تمہارا مقام اس دنیا میں کیا ہے۔ آج بات صرف اتنی ہے کہ آپ ماں بہنوں کو اپنا مقام پہچاننا ہے، اپنا رتبہ پہچاننا ہے، تمہیں کس طرح اس دور میں، اس زمانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنا ہے، اس چیز کو پہچاننا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ اس وقت اس چیز کو پہچان گئی کہ اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں اس ملک کی آبیاری کے لیے اور دنیا کی آبیاری کے لیے ہمیں کون سا کردار کس طریقے پر ادا کرنا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ دنیا کے سامنے وہ دن دور نہیں کہ دنیا اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کے نظام کو دیکھے گی، ظلم و زیادتی کے بادل چھٹیں گے، عدل و انصاف آئے گا، ایک کچے گھر میں رہنے والے کو بھی انصاف ملے گا، ایک پکے گھر میں رہنے والوں کو بھی انصاف ملے گا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کمزور و مالدار ہو، ضعیف و ناتواں ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل کر کے رہے گا۔ اور پھر وہ دن دور نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا اور ان کو صحیح طور پر ادا کیا تو یہ دنیا تمہیں سنہرے لفظوں میں اپنی کتابوں میں بھی مرقوم کرے گی اور اپنے دلوں میں لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ میری بہنوں، جب آپ اپنے اوپر سے غفلت کی پڑی ہوئی چادروں کو دور کرتی ہیں اور حرکت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں تو پھر اس امت کو اور اس دنیا کو بڑے بڑے انقلابی لوگ ملتے ہیں۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میں بتاؤں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے حوصلہ بڑھانے والا اگر کوئی تھا تو وہ ایک خاتون تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو جب میسنجر بنایا گیا، یعنی آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کی طرف سے آپ کو وحی بھیجنی شروع ہو گئی، تو آپ جو ہے جب پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ نے چونکہ اب سے پہلے حضرت جبریل کو اپنی اصل حالت میں نہیں دیکھا تھا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کو اقرا کہتے ہیں کہ پیغمبر پڑھیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر آپ کو کہا گیا پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ کو حضرت جبریل نے دبایا۔ ایک تو یہی کیا کم تھا کہ حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں اللہ کے پیغمبر کو جو دیدار ہوا تھا وہ پہلی دفعہ ہوا، اور پھر دوسرے یہ کہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دو،
اب اس دنیا میں ظلم اور زیادتی نہیں رہنی چاہیے، اس دنیا میں اب عدل و انصاف پھیلنا چاہیے، پھولنا چاہیے، اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ غریبوں کے جو حقوق پامال کیے جاتے ہیں، خواتین کے حقوق جو پامال کیے جاتے ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اب یہ نظام نہیں چلنے والا۔ اب نظام یہ چلے گا کہ جس طرح ایک عزت کے ساتھ مرد اس دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے، اسی طرح ایک خاتون بھی عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے۔ ایک یہ ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ پر خشیت طاری ہو گئی، آپ ڈر گئے، آپ سہم گئے، اور آپ جو ہے دوڑے دوڑے گھر آئے، اور گھر آ کر اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا انی خشیت علی نفسی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دیجیے، مجھے چادر اڑا دیجیے، میں اپنی جان کے چلے جانے کا خوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ اللہ کے پیغمبر سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ آپ نے پورا وہ واقعہ جو آپ کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ نے پورا واقعہ اور پورا ماجرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس واقعے سے گھبرائیں، سہمی نہیں، بلکہ ایک مجاہدانہ انداز میں اور ایک انقلابی خاتون کی شکل میں آپ نے کہا یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ یہ تسلی دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، یہ تسلی دینے والا کوئی نوجوان نہیں ہے۔ اگر سب سے پہلی تسلی آپ کو بیست پڑتی ہے تو وہ ایک خاتون نے دی۔ فرماتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے پیغمبر آپ خوف مت کھائیے، آپ حوصلوں کو پست مت کریے، اللہ آپ کو میں یقین دلاتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ بھی بتلایا اور فرمایا انک لتصل الرحم، اے اللہ کے پیغمبر ذرا مجھے بتلا تو دیجیے کہ جو رشتے ناتوں کو جوڑتا ہو، جو تعلقات کو درست کرتا ہو، تعلقات کو قائم کرتا ہو، اور ذرا سی باتوں پہ نہ الجھتا ہو اور نہ رشتے ناتوں کو توڑتا ہو، تو کیا بھلا پروردگار اس آدمی کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا اس کو دنیا کے سامنے رسوا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کی صفت تو یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ کو رشتے ناتوں کو جوڑتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہے، قربان جاؤں میں اپنی اس اماں پر کہ آپ کیا تسلی دے رہی ہیں۔ فرماتی ہے وَتَقْرِ الزَّيْبِ، اللہ کے پیغمبر ذرا مجھے بتلا تو دیجیے کہ جو اتنا بڑا مہمان نواز ہو، جو اتنا بڑا سخی ہو، بھلا پروردگار اور شفیق و کریم پروردگار اس کو بھلا دنیا کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، آپ کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے سخی ہیں۔ وہ تحمیل الکل، اللہ کے پیغمبر ذرا مجھے بتلا تو دیجیے کہ آپ کمزوروں کو جو بیچارے کسب معاش نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، وہ نہیں کما سکتے، اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، آپ ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی ڈھارس بناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بھلا ایسے آدمی کو اللہ رب ذوالجلال دنیا کے سامنے کیسے رسوا کرے؟ وہ تو تکسب المعروف، اللہ کے پیغمبر ذرا بتائیے کہ جو لوگوں کے قرضوں کو جو
نہ ادا ہونے والے ہوں، اور ایک پہاڑ کی طرح اس پر پڑے ہوئے ہوں کہ جن سے وہ نہ نکل سکتا ہو، آپ ایسے لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹھاتے ہیں، آپ ان کی طرف سے ان کا قرضہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ان کو مہلت دو۔ بھلا ایسے شخص کو اللہ دنیا کے سامنے کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نیکی کا کام ہوتا ہے، آپ ہر نیکی کے کام میں لوگوں کا ہاتھ بڑھاتے ہیں بلکہ اس کی گہار لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، دنیا میں اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کے مقام کو یہاں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ آپ کے مقام کو بلند سے بلند کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے خاتم النبیین رحمت للعالمین کے سب سے پہلے حوصلوں کو بڑھایا تو وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک خاتون تھی۔ معلوم ہوا کہ خاتون پہلے دن ہی سے اس دنیا میں انقلابی زندگی گزارنے والی رہی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے اوپر غفلت کی چادریں پڑ جائیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ ان غفلتوں کی پڑی ہوئی چادروں کو اٹھا دے اور ان کو چاک کر دے تو پھر یہ خواتین اس دنیا کے نقشے کو بدل سکتی ہیں، اور بدل ہی نہیں سکتی بلکہ پوری ہمت رکھتی ہے کہ اس دنیا کو وہ نظام دے کہ جس کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔ آج ہر ایک قوم اور قوم کا ہر ایک فرد ان نظاموں سے جو اس کو دنیا والوں نے دیا ہے پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ہمیں ہمارے حقوق ملے، لیکن آج دنیا ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کے اوپر اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آج تمہاری اس معاشرے کو ضرورت ہے۔ اگر تم اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس دنیا کی اصلاح کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر دنیا زیادہ دنوں تک اس ظلم و زیادتی کو نہیں دیکھے گی، بلکہ دنیا اس میں راحت و آرام کے سانس لے گی، دنیا اطمینان کی زندگی اس دنیا میں گزارے گی۔ لیکن اگر تم انہی غفلتوں میں پڑ کر کے زندگی بسر کرتی رہی تو پھر اس دنیا کو روشن مستقبل ملنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں آج کے مدرسہ النور کے پلیٹ فارم سے پہلی نشست کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ دین کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کریے۔ جہاں بھی دین کے جس شعبے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی اور استحکامی کے ساتھ دین کے ہر اس شعبے میں اپنا تعاون پیش کریے۔ میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے خواتین اسلام کے کارناموں کو، ان کی تاریخ کو میں نے کھنگالا ہے کہ عورتیں اس دنیا میں انقلاب لانے میں اور اس دنیا میں اچھائیوں کو لانے میں جتنا مردوں کا ہاتھ ہے اس سے کہیں زیادہ خواتین اسلام کا ہاتھ ہے۔ میری ماں بہنوں، کیا آپ نے نہیں سنا، کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا گیا اور ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا، آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کی ناک کاٹ دی گئی، آپ کے کانوں کو قطر دیا گیا، آپ کی زبان کاٹ دی گئی، آپ کا دل نکال کر کے اس کو چبایا گیا، اور ایک خاتون نے اس کا ہار بنایا کہ دنیا کے سامنے میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گی۔ اس وقت
اس وقت جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق داروں کو دیکھنے کے لیے جنہوں نے شہادت پائی تھی، لوگ آ رہے تھے، لوگ اپنے شہیدوں کا دیدار کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو میری پھوپھی کو میرے چچا کا چہرہ نہ دکھانا، ان کی نعش نہ دکھانا، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور وہ لڑکھڑا جائے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اور اس آواز پر صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے آپ کی پھوپھی کو آپ کے دیدار سے روک دیا۔ پھوپھی نے معلوم کیا کہ مجھے اپنے بھائی کی نعش کو دیکھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ہمیں سردار کی طرف سے حکم یہی ہے کہ آپ دیدار نہ کریں۔ چنانچہ آپ کی پھوپھی آپ کی خدمت میں آئی اور پوچھا کہ بھتیجے بتا مجھے میرے بھائی کی نعش کو دیکھنے سے کیوں روکا اور منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا پھوپھی چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اپنے بھائی کا آپ آخری دیدار کر لے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ اس نعش کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اسی خاتون اسلام نے کہا تھا اے بھتیجے بتا تو صحیح کہ میں کیوں برداشت نہیں کر پاؤں گی اور کیوں میرے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پورا واقعہ آپ کے سامنے بتایا تو اللہ کے پیغمبر نے اسی خاتون اسلام نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھائی کا دیدار کرنے آئی ہوں تو غلط سمجھتے ہو، میں تو اصل ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ میری بہنوں یہ تمہارا کردار ہے، اس دنیا کو اچھا نظام دینے میں، اس دنیا کو عدل و انصاف کی روشن اس دنیا کے اندر جلانے میں تمہارا یہ نمایاں کردار ہے۔ اگر تمہارے اوپر سے یہ غفلت کی چادریں چاک ہو جائیں اور تم ان غفلتوں کی چادروں کو ایک طرف پھینک دو اور انقلابی زندگی گزارنے لگو تو یہ بہت جلد دنیا جو ہے عدل و انصاف کو دیکھے گی، ظلم و زیادتی کے بادل چھٹیں گے اور دنیا اچھائی میں زندگی گزارے گی، راحت و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس لیے میں آج کی اس نشست میں آپ سے یہی امید لے کر کے آیا ہوں کہ آج آپ مجھے اطمینان دلائیں گی کہ آج سے جو اب تک ہمارے اوپر غفلت کی چادریں پڑی ہوئی تھی، آج جو ہم بیاہ شادیوں میں رسم و رواج کو انجام دے رہے ہیں اور ابھی ایک کم نہیں ہوتی اور دوسری دو رسمیں جنم لے لیتی ہیں، ہم ان رسومات کو ادا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھروں میں شادیاں کریں گے تو سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، ہم نکاح کو آسان بنائیں گے۔ جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نکاح میں بابرکت نکاح وہ ہے جو آسان ہو، جو آسان نکاح، رسومات والا نکاح نہ ہو، فضولیات پر مبنی نکاح نہ ہو۔ اس لیے آج جو ہم اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں کتنی رسومات ان میں ادا کی جاتی ہیں اللہ کی پناہ۔ اگر اکیلے میں تنہائی میں چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اگر اس سے اس کی دل کی آواز پوچھ لی جائے اور وہ بتلائے اور صداقت کے ساتھ بتلائے تو وہ بھی ان رسومات سے تنگ آ چکی ہے، مگر زمانے کی وجہ سے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں ہماری ناک نیچی نہ ہو جائے۔ اے خواتین، اے معزز خواتین، کیا تمہاری ناک اس وقت نیچی نہیں ہوگی جب اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پر اپنی امت کو جان پلائیں گے اپنے مبارک ہاتھوں سے اور مبارک پیالے میں آپ جو ہے سیراب اس امت کو کریں گے، اور اس وقت امت کے ان افراد کو، مردوں کو، خواتین کو دور رکھا جائے گا جنہوں نے اس دنیا میں رسومات کو اپنایا، رسومات کو انجام دیا، بڑھاوا دیا، تو پھر کیا ناک نیچی نہیں ہوگی؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ 50 اور 60 سال کا ایک عرصہ ہے، اور اس سے پہلے بھی موت لبیک کہہ سکتی ہے، موت دعوت دے سکتی ہے جس پر ہمیں لبیک کہنا پڑے گا۔ کوئی بھروسہ نہیں، دنیا کی زندگی پانی کا ایک بلبلہ، کوئی خبر نہیں کہ وہ کب پھوٹ جائے۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا میں زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر اپنے سفر پر منزل تک پہنچنے کی وہ جو ہے مختصر سا سامان اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے جاتا ہے، اور اس کی اصل منشا اپنی منزل ہوتی ہے، اور راستہ اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کا جو توشہ ہے وہ تو ایک عارضی چیز ہے، اس کو یہ درکار نہیں، اس کو یہ مقصود نہیں، بلکہ اس کی منزل اصل چیز ہے۔ وہ اپنے سامنے اپنی منزل کو رکھتا ہے، ہمیں بھی اپنے سامنے اپنی منزل کو رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن تائی چچا بھی موجود ہوں گے، پھوپھی خالائیں موجود ہوں گی، سب کے سامنے انسان کا دفتر کھولا جائے گا، اس میں وہ اعمال کھولے جائیں گے جو ہم نے اس دنیا کے اندر کیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ برا نکل آیا، دنیا کے سامنے بھی ہم رسوا ہوں گے، اپنے مالک کے سامنے بھی رسوا ہوں گے، اور اس پیغمبر کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گے جس پیغمبر نے لہو لہان ہونا تو گوارا کیا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا تو گوارا کیا، مگر اس امت کے لیے ہمیشہ راحت رسانی کا سوچا۔ میری ماں بہنوں، آج اس پروگرام سے آپ اسی تہیے کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ اٹھیں گی کہ آج انشاءاللہ ہم حضرت مولانا مہتاب صاحب نے جو ہمیں ایک چھوٹا سا ادارہ دیا ہے، جس کی ترقی کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب کو ہم حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں کہ آج جو یہ محنت رنگ لائی ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اور جو پیغام اس پروگرام سے ہمیں جو پیغام دیا جائے گا ہم اس کو اپنائیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، سنت و شریعت کے